بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا راحت العاشقین۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، ایک مومن کی خوبیوں کو اور اس کی نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف ہم نے نازل کیا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف ہم نے کلام بھیجا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے قبل ہم نے نازل کیا ہے، قبل کلام اتارا ہے، ایک بندہ مومن ان سب پہ ایمان رکھتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی ساری کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ وہ اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور اس بندہ مومن کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جو بھی میں بوؤں گا ایک دن مجھے اس کا پھل ملے گا، اسے کاٹنا پڑے گا، جو بھی میں کروں گا اللہ کے حضور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ نشست میں جو دو خوبیاں ایک بندہ مومن کی بیان کی تھی، ان میں سے ایک دو باتیں وقت کی قلت کی وجہ سے رہ گئی تھی، جن کو گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو سکے۔ کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک بندہ مومن کی شان اور ایک بندہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ ایمان بالغیب، وہ غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ تفصیلاً اس موضوع پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے۔ اب جو بندہ مومن نماز کا خیال رکھتا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا خیال رکھتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر کے پاس سے پانی بہہ رہا ہو، نہر بہہ رہی ہو، اور کوئی انسان 5 دفعہ اس میں جا کر غسل کرے، وضو کرے، اپنے آپ کو دھوئے، تو کیا اس کے جسم پہ میل رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اس کے جسم پر تو کچھ بھی میل نہیں رہے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ، یہی نماز کی مثال ہے، یہی نماز کا کام ہے۔ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا،
کہ اللہ رب العزت جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ نماز کے ذریعے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا دوسرا طریق جو ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات، کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، والجمعة الى الجمعة، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک. مطلب یہ کہ ایک بندے نے اگر خشوع و خضوع کے ساتھ ایک نماز ادا کی ہے تو اس نماز سے لے کر دوسری نماز کے وقت کے داخل ہونے تک، اور ایک بندے نے تیاری کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جمعہ کی نماز ادا کی ہے، تو اس جمعہ کی نماز سے لے کر اگلے جمعہ کی نماز تک. اور ایسے ہی وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَان، ایک رمضان کے مہینے سے لے کر دوسرے رمضان کے مہینے تک وہ انسان جس نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے مہینوں میں روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، فرمایا اگلے رمضان تک مکفرات لما بینہن، تو اس کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ ان کا اللہ کفارہ بنا دے گا، انہیں معاف کر دے گا. اذا اجتنب الکبائر، جبکہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. کتنی بڑی عظمت ہے. اللہ رب العزت نے قد افلح المؤمنون، ایک مومن کی خوبی جو بیان کی ہے، قد افلح المؤمنون، کیا ایک مومن کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا. کون سا انسان کامیاب ہو گیا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتا ہے نا. خشوع و خضوع تو تب ہوگا نا دوستو جب انسان نماز کی پابندی کرے گا. فرمایا سب سے بڑا انسان کامیاب وہ ہے الذین هم فی صلاۃ، سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے نماز کی میں خضوع و خشوع، اللہ کی عاجزی کے ساتھ اللہ کے ہاں اس نے نماز ادا کی. اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مومن کی جو خوبی بیان کی، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کرتا ہو. اولئک، اور پھر جب انسان نمازوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، جو نمازی ہے پھر اس کو میں وارث بنا دیتا ہوں، اس کو میں مالک بنا دیتا ہوں. اللہ تو کس چیز کا مالک بناتا ہے؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فرمایا اس کو فردوس کا وارث بنا دیتا ہوں، جنت کا وارث اسے بنا دیتا ہوں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا. دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں، کسی کے سامنے کسی کو لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں بڑی شخصیت ہے. مثال کے طور پہ یہ ایک چیئرمین ہے، اس نے یہ خوبیاں سر انجام دی ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں. جاؤ گے ادب کے ساتھ جانا. جس طرح کا بڑا مقام ہوتا ہے اس طرح کے اس کے خصائل گنوائے جاتے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پہلے اللہ نے اپنی وہ عظمت بیان کی، ساری جتنی بھی تعریفیں ہیں فسبحان اللہ حین تمسون، پاک ہے اللہ رب العزت کی ذات. پہلے اللہ نے اپنی عظمت بیان کی، پھر فرمایا حین تمسون وحین تصبحون، صبح بھی اللہ کا نام لینا، شام کو بھی اللہ کا نام لینا. کیوں؟ فسبحان اللہ، بڑی برکت والی اور پاکیزہ ذات ہے اللہ رب العزت کی. پہلے عظمت بیان کی، اپنا مقام بیان کیا، پھر فرمایا کہ صبح کو بھی اللہ کا نام لینا، شام کو بھی اللہ کا نام لینا، یعنی صبح کی نماز بھی ادا کرو، شام کی نماز بھی ادا کرو. اور پھر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، زمین و آسمان کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ وَلَهُ الْحَمْدُ، اس ذات کے لیے ہیں. پہلے اللہ نے اپنی کبریائی اب بیان کی کہ یاد رکھو زمین و آسمان کی ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنا بڑا مقام ہے کہ وہ سب کچھ میرے لیے ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، دوپہر کو بھی میرا نام لینا اور جب دوپہر گزر جائے پھر بھی مجھے یاد کر. اللہ رب العزت نے اپنی عظمت بیان کر کے پھر اللہ نے نماز کی ترغیب، اللہ اپنے ذکر کی ترغیب کی، اپنی عظمت بیان کی، اپنی کبریائی بیان کی،
صبح کے وقت نماز کی یاد دلائی، شام کے وقت اللہ کے ذکر کی یاد دلائی، دوپہر کے وقت اپنے نام کی یاد دلائی، اور پھر فرمایا جب دوپہر گزر جائے پھر بھی مجھے یاد کرنا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، صرف ایک بات بار بار قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے، نماز نماز نماز، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ لَإِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، وہی بات جو ہم نے پڑھی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وہ یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فرمایا جو لوگ نماز قائم رکھتے ہیں وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے ہیں، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کے احکامات کو مانتے ہیں، پھر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور پھر جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں یہ دنیا میں کوئی ایسا سودا نہیں کرتا کہ تمہارے کھوٹے سکوں کو بھی لے کے وہ کھرے سکے تمہیں عطا کر دے۔ فرمایا جو یہ تین باتیں کر لے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، میرے پیغمبر کی باتوں کو مان لے، تو پھر لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ لَوْكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا۔ یا تو آج کا یہ درس، آج کا یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ یا تو ہم اللہ کی راہ کی طرف آ جائیں، یا پھر ان لوگوں میں جو سورہ واقعہ میں اللہ رب اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم، کالے بادل ہوں گے اور لو چل رہی ہوگی، فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، ایسی ہوا ہوگی نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ وہ آرام دہ ہوگی، لا بارد ولا کریم۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو صاحب ثروت تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا ہاں میں تمہیں بھی اکٹھا کروں گا اور تم سے پچھلوں کو بھی اکٹھا کروں گا۔ اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے لَإِنْ أَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پھر کیا ہوگا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا اور جنت نعیم عطا کر دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پنجگانہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، سنتے عطا فرما لے، وما توفیق الا باللہ۔